السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو میں حاضر خدمت ہوا ہوں بند نمبر 4 کی تشریح کی طرف، اور بند نمبر کون سا ہے؟ بند نمبر ہے اصل میں مناظر سحر۔ تو مناظر سحر اس نظم کے جو شاعر ہیں، شاعر کا نام کیا ہے؟ شاعر کا نام جوش ملی حمادی ہے، جن کو شاعر انقلابی کہا جاتا تھا اور شاعر انقلابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ، لیکن اس بند کی تشریح آخر تک سنیے گا، دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ لیکن میرے چینل پہ ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو اچھا، یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ خون کی ہو بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبز و تالاب مصفا، پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت یا سمت، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ خنکی کے معنی ہے ٹھنڈک، سردی یعنی ٹھنڈک، اور بیاباں کے معنی ہے صحرا یا جنگل یا ویران جگہ یا چھٹیل میدان۔ وہ رنگینی صحرا، صحرا کی رنگینی، خوبصورتی، the beauty of یعنی صحرا۔ اچھا، تو یہ جو صحرا کی رنگینی ہے وہ وادی سرسبز و تالاب مصفا، وادی سرسبز یعنی گرینری جہاں ہوتی ہیں، تالاب آب، تال کا مطلب تل یعنی وہ نیچے جگہ، اور آب کا مطلب کیا ہے؟ پانی، یعنی وہ پانی جو نیچے پڑا ہوا ہو، پڑا بھی ہوتا ہے اور بہ چکا بھی ہوتا ہے، یعنی کئی جگہ ہوتی ہیں۔ مصفہ کے معنی صاف ستھرا، یعنی کلین، پاک، صاف ستھرا۔ پیشانی کے معنی تو آپ جانتے ہیں، یعنی چہرہ، یعنی جو چہرہ جو ہوتا ہے تو آسمان کا چہرہ۔ گردو کا مطلب یہاں پہ گردو مطلب یعنی گردو کا معنی ہے آسمان، اور پیشانی کے معنی چہرہ پر وہ ہنستا ہوا تارا۔ اور تارا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہنستا تو نہیں ہے لیکن ہمیں ہنستا ہوا دکھائی دے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، وہ راستے جنگل کے یعنی جنگل کے وہ راستے، وہ بہتا ہوا پانی، یعنی وہ بہتا ہوا پانی جہاں کہاں ہوتا ہے؟ یہ جنگل کے راستے سے بھی ہوتا ہے، اور پانی تو ہر جگہ بہتا ہے، تو زیادہ پانی بہتا ہے، کبھی کبھار کم پانی بھی بہتا ہے۔ تو اسی طرح ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، ہر سمت مطلب یعنی ہر طرف، گلستان مطلب کیا ہے؟ یعنی گلستان کا مطلب یعنی باغ، جہاں گارڈن ہو، گارڈن۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ میرے دل گارڈن ہو گیا۔ وہ انبار گلوں کے، انبار کا مطلب یعنی ڈھیر، گلوں کا مطلب یعنی پھول۔ اگر میں گلو بھی ہیں، گلو بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ لفظ گل بھی ہے، گل بھی ہے، گل بھی ہے۔ گل کے معنی گال بھی ہے، اور گل کے معنی گال کا مطلب یعنی رخسار، چیکس جس کو کہتے ہیں، اور گل کے معنی بات بھی ہے، گل کے معنی مٹی یا مٹی، اور گل کے معنی پھول یا گل ہونے کے معنی مرجانا بھی ہے، یعنی کئی معنی ایک لفظ کے۔ تو شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے، شبنم سے دھوئے، یعنی وہ یہ جو گل ہوتے ہیں تو وہ شبنم سے ایسے دکھائی دیتے ہیں جس طرح لوگ یعنی مثال کے طور پر کچھ چیزیں دھوتے ہیں، یا اسی طرح سبزیاں دھوتے ہیں، یا اسی طرح فروٹس دھوتے ہیں، تو اسی طرح شبنم سے وہ دھوئے ہوئے یعنی گلو، رخسار گلو کے مطلب یعنی یہ جو گلو کے جو چہرہ ہے، یعنی پھولوں کے جو چہرے ہیں، تو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ کسی نے ان کو دہلایا ہے۔ تو دہلایا کس نے کیا ہوا ہے؟ اصل میں یہ تو سارا قدرت کا نظارہ ہے، یہ سارا نظارہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اچھا، یہ اس بند کی تشریح آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے یعنی الفاظ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ جب آپ یعنی مثال کے طور پر پڑھائی کر رہے ہوتے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ لفظ کیسے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ نظر دوڑائیں، دوبارہ نظر دوڑائیں، تیسری دفعہ نظر دوڑائیں، چوتھی دفعہ نظر دوڑائیں۔ تو اگر آپ بار بار نظر دوڑائیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا، تب آپ لکھنا شروع کریں گے۔ اور اگر آپ بھولے ہوئے ہوں تو مثلاً آپ نے کوئی چیز دیکھی ہوئی ہے، آپ بھول گئے، تو آپ کو یہ دو لفظ پڑھنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مبدئ یا معید، یا اس طرح، یا المبدئ المعید بھی پڑھ سکتے، المبدئ
المعید بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا مبدئ یا معید. بہرحال یعنی اگر آپ یہ 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھولا وہ سوال جو آپ کے ذہن سے چلا گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا، کہیں وہ پتہ نہیں وہ گم ہو چکا تھا، تو ابھی یہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا، اور آپ جو سوال بھول چکے ہوں گے تو وہ سوال آپ بھولے وہ سوال آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اور آپ لکھنا شروع کریں گے تو مجھے بھی دعا دینا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو وہ خن کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی سارا. شاعر اس شعر کی تشریح کیا کہتے ہیں، اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ بتاتے کیا ہیں. وہ وادی سرسبز و تالا مصفہ. آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی اگر آپ کو میں بتا دوں، اصل میں شاعر ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں خن کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی سہارا. اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ بڑا خوبصورت نظام ہے. مثال کے طور پر یعنی رنگینی اس میں کس چیز کی ہوتی ہیں، یعنی پھولوں کی ہوتی ہیں. خن کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی سہارا. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیاباں میں خن کی کہاں سے ہوتی ہیں، وہاں تو پھول جم نہیں ہوتے، وہ تو صرف ریت ہی ریت ہوتا ہے. لیکن بہرحال یعنی خن کی وہ بیاباں کی وہ بیاباں یعنی ان کی خن کی رنگین صحرا، یعنی جو رنگینی ہوتی ہیں صحرا کی، یعنی خوبصورتی ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جگہ صحرا ہے، وہاں پہ کسی نے اگر وہ مثال کے طور پر اگر وہ کسی نے مطلب نہیں پھول اگانے کی کوشش کی یا اسی طرح پانی دینے کی کوشش کی تو وہ رنگین وہاں رنگینی بھی آ سکتی ہیں. بیاباں مطلب یعنی وہ گلستان بھی بدل سکتا ہے. گلستان میں بدلنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. تو اسی وجہ سے اس شعر میں ہمیں ایک شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صبح کا آغاز ہوتی ہی جنگل اور بیابانوں میں یعنی فرحت بخش ٹھنڈک شروع ہو گئی. یعنی وہ وادی سرسبز و تالاب مصفہ. پھر خن کی یعنی وہ خن کیا گئی ہے بیاباں کی، یعنی اس بیابان میں صحرا میں یعنی خن کیا گئی ہے، ٹھنڈک پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ رنگینی صحرا اور رنگینی پیدا ہو گئی ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ریگستان اور صحراؤں کے حسن و دلکشی میں اضافہ ہو گیا. حسن و دلکشی میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ تو اضافہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اذان سنتے ہیں. اچھا تو اذان تو ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائیں. اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ وادی صحرا و تالاب و مصفہ، اس شعر میں شاعر کہنا میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو وادی ہے وہ جو خوبصورت جگہ ہے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کہاں سے ہو گیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اضافہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا، یعنی وہ ریگستان اور صحراؤں کے حسن دلکشی میں اضافہ ہو گیا ہے. پھر دوسرا شعر ہے پیشانی گردوں میں وہ سے ہنستا ہوا تارا. یعنی وہ جو اصل میں یہ شعر آسان ہے، وہ ہنستا ہوا تارا، یعنی وہ جو ہنستا ہوا تارا ہے وہ کہاں سے دکھائی دیا ہے؟ مطلب پیشانی گردوں پر، یعنی آسمان کی جو پیشانی ہے وہاں
وہاں پہ ہمیں ہنستا ہوا تار دکھائی دینے لگا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وادیوں کی سرسبزی اور شادابی دیکھنے والی تو تالابوں کا پانی صاف و ستھرا اور اجلا نظر آنے لگا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وادی سرسبز و تالاب مصطفی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وادیوں کی سرسبزی اور شادابی، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ دیکھنے والی تھی یعنی قابل دید تھی، اور تالابوں کا پانی صاف و ستھرا اور خوبصورت نظر آ رہا تھا، صاف ستھرا نظر آ رہا تھا، مصفہ نظر آ رہا تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں آگے، یعنی آسمان پر پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، اور آسمان پر چمکتا ہوا تارا اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ یعنی اپنی بہار کیسے دکھا رہا تھا؟ یعنی وہ خوبصورتی دکھا رہا تھا۔ اور راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، اور پھر یہ ہوا کہ جنگل کے راستے خوبصورت تھے، اور دریاؤں کا پانی روا دوا تھا۔ وہ یعنی کیا تھا؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ راستے جنگل کے وہ راستے، وہ بہتا ہوا دریا، اور بہتا ہوا دریا یعنی پانی جو بہتا تھا کس چیز میں، کہاں بہتا تھا؟ یعنی بہہ رہا تھا، دریاؤں کا پانی بہہ رہا تھا، روا دوا تھا یعنی بہہ رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلو کے، ہر سمت یعنی ہر طرف، چاروں طرف وہ انبار گلو کے یعنی پھول اور باغ، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ چاروں طرف باغوں میں پھولوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے، شبنم سے دھوئے ہوئے رخسار گلو کے انبار، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس مصرے کا کہ چاروں طرف باغوں میں پھولوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے، یعنی ہر طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلو کے۔ اور وہ کیا ہو رہا تھا؟ یعنی شبنم کے پانی سے دھلے ہوئے پھولوں کے یعنی صاف چہرے دکھائی دے رہے تھے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلو کے۔ یعنی وہ کیا ہوا تھا؟ یعنی شبنم کے پانی سے دھلے ہوئے، وہ دھوئے ہوئے، مطلب یعنی شبنم کے پانی سے وہ دھوئے ہوئے ہیں، اور کیا دھوئے ہوئے تھے؟ رخسار گلو کے، یعنی جو رخسار تھے، جو چہرے تھے، کس چیز کے؟ پھولوں کے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پھولوں کے جو چہرے تھے وہ کیا ہو رہے تھے؟ مطلب صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اصل میں ہوتا یوں تھا کہ ساری رات وہ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی شبنم برستی ہیں اور پانی گرتا ہے، پانی برستا ہے رات کے وقت، تو ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو بارش میں بھی یعنی پانی، یعنی جس طرح بارش زیادہ ہوتی ہے تو یعنی جب زیادہ پانی وہ بہتا یا پانی زیادہ گرتا ہے، تو اسی وجہ سے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کے وقت بھی یعنی زیادہ وہ جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں تو وہ برس رہے ہوتے ہیں اور پھولوں پہ وہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب صبح کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر یعنی وہ پھول ہمیں دھوئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایسے دکھائی دیتے کہ جس طرح کسی نے یہ نہلایا دھلایا ہو۔ تو اسی طرح شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلو کے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے، اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی شبنم کے پانی سے دھلے ہوئے پھولوں کے اجلے چہرے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شبنم سے وہ دھوئے ہوئے یعنی وہ پانی سے دھوئے ہوئے رخسار گلو کے، یعنی پھولوں کے رخسار جو تھے، وہ جو چہرے تھے وہ شبنم سے دھوئے ہوئے تھے، ہر سمت گلستان میں یعنی ہر طرف چاروں طرف سے وہ انبار گلو کے، وہ ڈھیر گلو کے یعنی پھولوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے، اور شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلو کے۔ اور پھر یعنی جو شبنم سے دھوئے ہوئے تھے یعنی پانی کے قطروں سے دھوئے تھے، کیا دھوئے ہوئے تھے؟ مطلب یعنی وہ اصل میں پھولوں کے چہرے دھوئے ہوئے تھے۔ تو اس بند کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس بند کی تشریح سے ضرور استفادہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کر رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔